الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد ماہ مبارک ہمارے درمیان سے تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ تقریباً نصف رمضان تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فراہم کردہ سنہری موقع، اس کے ساعات، اس کی گھڑیاں تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے سرکتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ماہ مبارک، یہ اس کے روزے، یہ اس کی تراویح، یہ اس کے ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، یہ موسم بہار تیزی کے ساتھ ہم سے نکلتا جا رہا ہے۔ دانشمند اور اہل خرد وہ ہیں جنہوں نے ان گزرتی ہوئی گھڑیوں کی اہمیت کو سمجھا اور ان سے زیادہ فوائد، زیادہ سے زیادہ اس کے ثمرات کشید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو رمضان کی گھڑیوں کو نچوڑ کر اس کے فوائد کشید کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کے دامن کو نیکیوں سے بھر دے۔ خطبے میں
آیت صوم جو مشہور ہے قرآن کریم کے اندر، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اسی کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو وجود بخشا، اور انسانوں کے ذریعے سے انجام پانے والے جو اعمال ہیں، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، ہر عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اس کا ٹیسٹ رکھا، اس کا ایک مزہ اور اس کی ایک تکلیف رکھی. ہر عمل کا ٹیسٹ، ہر عمل کی لذت اور ہر عمل کا الم اور اس کا درد اور اس کی تکلیف الگ الگ ہے. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں کام دو ہی طرح کے کرتا ہے، یا اچھے یا برے. اچھے کام جو انسان کرتا ہے، شاید یہ بات ہم نے غور نہ کی ہو، ہم یوں کہنے میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نیک عمل کرتے رہو، لیکن نیک عمل سے کیا مطلب ہے بھائی؟ نماز نیک عمل ہے، صدقہ و خیرات نیک عمل ہے، ذکر و اذکار نیک عمل ہے، فرض نمازوں کی وقت پر پابندی نیک عمل ہے، صدقہ اور خیرات کرنا، زکوٰۃ جو واجب ہے اس کے علاوہ نیک عمل ہے، تلاوت قرآن نیک عمل ہے، ذکر و اذکار نیک عمل ہے، سماج میں غریبوں دکھیاروں کے کام آنا، ان کی مصیبتوں پر ان کی ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ ہمسائیگی دکھلانا نیک عمل ہے. نیک عمل تو اپنے جلوں میں ان ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. لیکن کیا سارے کے سارے نیک اعمال آپ کو عقل اور منطق کہتی ہے کہ سارے نیک عمل بس اس کا اچھا بدلہ ملے گا؟ بھئی اچھا بدلہ ملے گا، لیکن یہ کبھی نہ بھولیں کہ ہر عمل کا الگ الگ ٹیسٹ ہے، ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے، ہر ایک کا اجر الگ الگ ہے. بعین ہی ایسے ہی جو برائیاں کرتے ہیں، ایک زنا کر رہا ہے، ایک سود کھا رہا ہے، ایک اپنے بھائی پر ظلم و طغیان کا بربریت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، ایک دوسرے کو سب و شتم کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، ایک دوسرے کا حق مارتا ہے، ایک چوری اور ڈکیتی کرتا ہے. برے کام تو سبھی برے ہی کام ہوئے نا، لیکن کیا سب کا اجر، سب کا گناہ ایک ہی ہوگا؟ سب کی سزائیں ایک ہی ہوں گی؟ اس پر کبھی ہم غور نہیں کرتے. غور کرنا چاہیے. برے کام صرف اتنا نہیں کہ برے کام کا بدلہ برا ہے، بلکہ ہر برے کام کی نوعیت کے حساب سے اس کی جو سزا ہے وہ سزائیں الگ الگ ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی جہنم میں چلا جائے گا آدمی. جہنم میں چلے جانا یہ عام طور سے بولا جاتا ہے. کیا مطلب ہوا جہنم میں چلے جائیں گے؟ خالی جائیں گے اور آگ میں جلتے رہیں گے؟ لا یا حبیبی، معاملہ ایسا نہیں ہے. جہنم ایک عام سزا کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لیکن اس کے اندر ہر برے کام کرنے والے کی سزائیں الگ الگ ہوں گی. چغلی کرنے والے کی سزا الگ ہوگی، سود والے کی سزا الگ ہوگی، زنا والے کی سزا الگ ہوگی، حرام خوری کرنے والے کی سزا الگ ہوگی. ایسی جنت کے اندر بھی معاملہ ہے. آپ نے نماز کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. آپ نے وہ مشہور روایت تو سنی ہوگی نا کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک خاص دروازہ رکھے گا. کیا نام ہے اس کا؟ باب الریان. سبھی جانتے ہیں باب الریان. اگر نیکی سب ایک ہی نیکی ہے تو خالی جنت پہنچا دیا جاتا، لیکن نہیں صاحب، جنت کے اندر الگ الگ کیٹیگریز رکھی گئیں. باب الریان سے صرف وہی داخل ہوگا جس نے اس ماہ سیام کے روزے رکھے ہوں گے. جو اس ماہ مبارک کے روزے نہیں رکھے ہوگا، نہ وہ باب الریان کی طرف پھٹک سکے گا، اور نہ باب الریان سے داخل ہونے کے بعد جو روزے داروں کے لیے خاص انعامات اللہ رب العالمین نے اس کیٹیگری میں رکھے ہیں، ان میں سے کسی سے وہ فیضیاب نہیں ہو سکتا. جنت میں جائے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ گنہگار بھی جنت میں داخل ہوں گے. اگر توحید پر قائم ہیں تو جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد ہر کلمہ گو توحید اگر قائم ہے، شرک اگر نہیں ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جانے سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کے ثواب کو وہ پالے گا؟ نہیں نا.
تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں آپ کہ ہر نیک کام جو آدمی انجام دیتا ہے اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، اس کا ایک الگ درجہ ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے ایک خاص گیٹ ہے جس سے صرف نماز پڑھنے والے ہی جائیں گے، نہ اس دروازے سے بے نمازی جا سکے گا، اور نہ اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے انعامات اور اکرامات اور اعزازات اور جو مہمان نوازی نمازیوں کے لیے خاص ہے، اس میں سے بے نمازیوں کو ذرہ برابر ایک رتی ماشا کا حصہ بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ دھیان رکھیں ان باتوں پر۔ عام طور سے ممبر و محراب سے اس طرح کے پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو نماز کا الگ گیٹ ہے۔ صدقات و خیرات، مالی طور پر جب آپ کسی کو صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، کسی کو 100 روپے، کسی کو 200 روپے، کسی کو 1 کنٹل اناج، کسی کو 2 کنٹل اناج، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی شادی بیاہ کروا دیا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، مالی جو آپ خرچ کرتے ہیں، اس مالی صدقات کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر الگ اللہ رب العالمین حصہ رکھے گا، اور اس حصے سے سوائے ان کے کوئی اور داخل نہیں، یعنی سیپریٹ ہوں گے یہ سارے۔ جیسے جہنم کے اندر سزائیں سیپریٹ ہوں گی، ایسے جنت کے اندر اللہ رب العالمین کے انعامات سیپریٹ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، کسی ایک چیز میں کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جتنی بھی دروازے ہیں، جتنی بھی کیٹیگری جنت کے اندر ہے، ان سب میں نیکیاں، ان سب کیٹیگریز کی نیکیاں کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائیں، صحابہ بڑے حریص تھے نا، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بس جنت کا نام سن لیا کافی ہے، جنت میں چلے جائیں، بھاڑ میں جائیں، درجات اور جات، جہنم سے نجات مل جائے۔ لیکن صحابہ یہ نہیں سوچا کرتے تھے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طلب میں رہا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا ہم میں سے کہ جو سارے جنت کے سارے دروازوں سے جس کو آواز لگائی جائے؟ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنے سارے صحابہ کرام کے بیچ میں ایک نام آپ نے لیا تھا، اور وہ نام کن کا ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے منادی کی جائے گی۔ تو جنت کے ہر دروازے سے آوازیں لگوانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ اپنی سطح تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو عمل خیر کرنے کا موقع دیا ہے، اور جب جس عمل کی ضرورت ہے اس عمل میں ہم پیش قدمی کریں، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ یہ تو ہو گئی اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے گفتگو۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے اندر کچھ مواقع ایسے رکھے ہیں کہ جن مواقع، جن گھڑیوں میں، جن اوقات میں کام ایک ہی ہے، لیکن وہی کام اگر ان اوقات کے علاوہ کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے، اور ان خاص وقتوں میں کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت میں فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح روایت کہ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ اپنے پہلے سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان اگلے رمضان تک اپنے بیچ کے کیے ہوئے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہو، بشرطے کہ انسان اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ بڑے بڑے گناہ، اور بڑے گناہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں خاص سزائیں یا اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی وغیرہ کا ذکر کیا گیا، جیسے ڈاکہ ڈالنا،
سود کھانا، زنا کرنا، اس قسم کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مذمت اور جس کی سزاؤں کو بیان کیا ہے، جن پر حد نافذ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے گناہ کبائر میں سے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتا رہتا ہے، اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اگر انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کی ہوئی جتنی غلطیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہفتے بھر کے اندر جتنی غلطیاں انسان کی رہ جاتی ہیں ان کی وہ غلطیاں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان کے اس بیچ میں جمعہ اگر پڑھ رہا ہے تو جمعہ کے سے لے کر کے جمعہ تک ہفتے بھر کی ساری غلطیاں، سارے جو چھوٹی غلطیاں ہیں گناہ صغیرہ، اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رمضان سے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اور اس رمضان سے اگلے رمضان تک جو انسان ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سالانہ جتنا بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان اور روزہ یہ اسلام کی فرض کردہ عبادتوں میں تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عبادت ہے، اور یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کیسے روزے کے اندر تقوی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے عظیم وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس میں باہر والوں کے دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کون آدمی چھپ کر کے گھونٹ بھر لے آپ گارنٹی نہیں لے سکتے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت میں ادھر ادھر آوارہ گردی کر رہا ہے، کہہ دیں گے صاحب اگر وہ کہتا کہ میں نمازی ہوں، کہا کم وقت مارے جھوٹ کیوں بولتے ہو، نماز کے وقت میں تو تم کو فلاں جگہ میں نے دکان پہ دیکھا تھا۔ تو باقی چیزوں میں انسان تصدیق اور تکذیب کر سکتا ہے، جھٹلا سکتا ہے، مان سکتا ہے، لیکن روزے میں اگر کوئی جھوٹ بولنا چاہے تو اس کے جھوٹ کو کوئی پکڑ سکتا ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اسی لیے روزہ وہی رکھے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، ورنہ ڈنڈی مارنے کے سب سے زیادہ چانسز روزے کے اندر ہیں۔ تو تقوی، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے جنہوں نے اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رکھے، اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک خاص دروازہ ان کے لیے رکھے گا جسے باب الریان کہا جائے گا، اور جس سے روزے داروں کو آواز لگوائی جائے گی، منادی کروائی جائے گی، اور وہ تب تک کھلا رہے گا جب تک آخری روزہ دار اس دروازے سے اندر داخل نہ ہو جائے، اور جب کوئی روزہ دار نہیں بچے گا تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے کبھی کھولا نہیں جائے گا۔ یہ روزے کے فوائد ہیں۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر سب سے عظیم نیکی جو انسان کرتا ہے روزے کے بعد وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن، لیکن تلاوت قرآن کیا ہے؟ تلاوت قرآن پر تھوڑی سی میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تلاوت قرآن کا مطلب ہم نے کیا لیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت آپ کو ایک نیکی عطا کرتی ہے، اور وہ ایک نیکی اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا کر کے آپ کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اسی حدیث کو جانتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن پڑھنے میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہم ٹھہرے بنیا تو اب صاحب لگا یا دوڑ، ایک دن میں 8 پارے، ایک دن میں 10 پارے، اگر اللہ تعالیٰ نے نیک مزاج دیا ہے تو، ورنہ بہت سارے بے توفیقے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے اور مصحف ہاتھ میں لینے کی ان کو توفیق
نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ان حرمہ نصیبوں میں سے ہم میں سے کسی کو نہ بنائے. تو جو پڑھنے پڑھانے کا مزاج رکھتے ہیں وہ قرآن زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ختم کرنے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ختم کریں گے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ہمارا نامہ اعمال تو بالکل فل ہو جائے گا, بھر جائے گا. لیکن ہم یہ بھول گئے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے صرف رٹا مارنے کے لیے یا زبان سے تلاوت کرنے کے لیے نہیں اتارا ہے. تلاوت کرنے کے لیے صرف نہیں اتارا ہے, بلکہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لٹکا دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے؟ سخت الفاظ میں قرآن اترا ہے غور و فکر کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے. یہاں پر میں اگر آپ کو یہ بات کہوں کہ قرآن کی تلاوت میں مقدار اہم نہیں ہے, مقدار اہم نہیں ہے کہ آپ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں, اہم یہ ہے کہ سمجھ کر کتنا پڑھ رہے ہیں آپ. ایک بندہ ایک پارہ پڑھنے میں 1 دن لگاتا ہے, دوسرا بندہ اسی 24 گھنٹے میں 15 پارے ختم کر لیتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو ثواب کس کو زیادہ ملے گا؟ جو شخص ایک پارہ سمجھ کر کے پڑھ رہا ہے اس کو, یا جس نے 15 پارے ختم کر لیے اس کو؟ بنیا گیری کا حساب اگر کریں تو 15 پارے والے, یہی نا. اس لیے کہ ایک پارے میں تو کتنے بھی حروف ہوں گے, جس نے 15 پارے پڑھے ہیں اس نے 14 گنا اور زیادہ پڑھا ہے. لیکن بنیا کا مزاج یہاں کام نہیں کیا آپ کا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس پوری حدیث کو اور پورے اس سیاق کو سمجھا نہیں. جب یہ کہا گیا کہ ایک حرف پر 1 نیکی اور 1 نیکی 10 کے برابر, وہیں دوسری طرف کہا گیا کہ اللہ رب العالمین 1 نیکی کا ثواب بڑھا کر 700 گنا تک کر سکتا ہے. کتنے تک؟ 700 گنا. اور پھر اس کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ بھی لمٹ نہیں ہے, کہا کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے 2 چند کر سکتا ہے. اب ذرا حساب لگائیے گا, جس نے ایک ایک حرف پر 10 پایا اور جس نے ایک حرف پر 700 کم از کم پایا, کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ 15 پارے والے کا یا 1 پارے والے کا؟ مسئلہ یہ ہے. لیکن مصیبت یہ نا کہ بنیا گیری تو ہم کرتے ہیں, لیکن اس کو صحیح طریقے پر قرآن و حدیث کے نصوص کو سمجھنے کا جو موقع ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. غور کریں آپ. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوانٹیٹی کیا کر رہے ہیں, کوانٹیٹی کبھی نہیں مطلوب ہے, کوالٹی مطلوب ہے. یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی مطلوب ہے. تو قرآن کریم کو سمجھ کر کے اگر کوئی بندہ آدھا پارہ ہی پڑھتا ہے وہ دوسرے شخص کے 5 پارے پر بھاری ہے اگر وہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے اس کو. اور کیسے, وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں جو بنتی ہیں وہ 10 نیکیاں لمٹ نہیں ہے, وہ 700 گنا تک جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اندر اخلاص, آپ کے اندر قرآن کو سمجھنے کا ملکہ اور ایک جوش اور جذبہ موجود ہے, اللہ رب العالمین اس سے بھی کئی گنا آگے بڑھا کر کے آپ کو اس کا اجر دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بندہ ہے جو قرآن آسان ہے اس کے لیے, وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ 1 اجر دے گا. لیکن وہ بندہ جو پڑھ رہا ہے اور اٹک کر پڑھتا ہے, پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے, ادائیگی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اس کے لیے 2 اجر رکھا گیا ہے نا. روایت ہے, صحیح روایت. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کس مشقت سے آپ گزرتے ہیں, کتنا وقت آپ اس کو سمجھنے میں لگاتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات سورہ بقرہ, صرف سورہ بقرہ, کہاں تک ہے سورہ بقرہ؟ 2.5 پارے سے بھی کم. سورہ بقرہ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 2.5 پارے سے بھی کم اس کی مقدار ہے. اس کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں بعض صحابہ 6 سال تک کا وقت انہوں نے لگا دیا ہے. تو قرآن
تدبر کے لیے آیا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے. نہیں دیکھیے جو تلاوت کرتے ہیں وہ برا نہیں کرتے, معاف کیجئے گا, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, اچھی چیز ہے. نہ ہونے سے یہ ہونا بہتر ہے, لیکن یہ ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ غور و فکر کر کے پڑھیں, چاہے مقدار اتنی نہ پہنچ سکے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہ قطعاً نہیں کہنا چاہتا کہ میں ان لوگوں کی ہمت پست کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق دے. قرآن کی تلاوت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر قرآن کی محبت ہے, قرآن سے لگاؤ ہے, قرآن کا شغف ہے, قرآن کا شوق ہے, اور یہ اپنے آپ میں بہت قابل فخر بات ہے. لیکن میں مقابلہ کر رہا ہوں کہ زیادہ مقدار میں پڑھنے کے بجائے اگر کم مقدار میں انسان پڑھے لیکن غور و فکر کر کے پڑھے تو ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی وہ اس مقدار میں زیادہ پڑھے ہوئے قرآن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو قرآن اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ قرآن پڑھنے والوں سے, اسی طریقے سے رمضان کا روزہ, ایک تو جو اس کے اجر ہیں, اس کے اجر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر واضح نہیں کیا, ساری عبادتوں کا اجر بتلا دیا, لیکن روزے کی عبادت کا اجر نہیں بتلایا. کہا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, یہ میرا, عبادتیں سبھی اللہ کی ہیں, لیکن روزے کے لیے خاص طور پہ کہا کہ یہ خاص طور پر میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب جس چیز کو اللہ نے خاص کر لیا, جس کے اجر کو چھپا لیا, اس کے بارے میں آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا. اللہ سے بڑا بھی کوئی دانی ہے, اللہ سے بڑا بھی کوئی جود و سخا کرنے والا ہے, کتنا وہ نوازے گا. ہم اور آپ اس کا, ہمارے وہم و گمان میں وہ چیز نہیں آ سکتی. لیکن روزے کا صرف یہی معاملہ نہیں ہے, روزے کا ایک معاملہ اور ہے. قیامت کے دن یہ ہمارا سفارشی بنے گا. دھیان دیجئے گا, شفیعا لاصحابہ, یہ رمضان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جان دے گا اور یہ آئے گا آپ کا اور ہمارا سفارشی بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ بار الہ, میں نے اس کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کھانے اور پینے اور دنیا کی لذتوں سے روکے رکھا. اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کریو. ادھر قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا کہ اے اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا, قیام اللیل کی حالت میں ہم نے اس کو ہماری اس نے تلاوت کی اور ہماری تلاوت کرتے ہوئے اپنی نیند کو چھوڑ دیا. اے اللہ تو اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما لے. آپ جانتے ہیں کہ یہ تلاوت قرآن کا معاملہ ہے. نماز کی بات اگر آپ کریں تو صلوات مفروضہ کے بعد فرض نمازوں کا معاملہ تو جو ہے اس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز اگر کوئی ہے تو قیام اللیل ہے. کون سی نماز ہے؟ قیام اللیل, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا آخذین ما آتاہم, متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے باغات رکھے ہیں اور ان باغات کے اندر جنتیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ اللہ رب العالمین ان کو جو انعامات دے گا وہ انعامات وہ لے رہے ہوں گے, جنتوں میں اور چشموں میں رہتے ہوئے اللہ کے انعامات کو حاصل کر رہے ہوں گے. اور یہ انعامات کی بارش ان پر کیوں ہوگی؟ متقیوں پر, اس لیے کہ وہ لوگ اس دنیا میں احسان کرنے والے تھے, جس کام کو بھی کرتے تھے اتقان کے ساتھ کرتے تھے, عمدگی کے ساتھ کرتے تھے, روٹینی طور پر نہیں کرتے تھے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, اور محسنین کسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو آپ کریں تو اچھے سلیقے سے کریں, ڈھنگ سے کریں. آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے معمولی کام کو بھی معمولی طریقے پر کرنے سے روکا ہے. یہاں تک کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں, آپ کہا کہ جانور ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. کیسے اچھی طریقے سے ذبح کرو؟ کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو تاکہ جانور کو کم سے کم اذیت ہو. فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, وہاں بھی احسان کا لفظ آیا ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جس کام کو کریں وہ اچھی سے اچھی کوالٹی میں ادا کریں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اسی چیز کو لے کر کے کرے گا کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین. یہ لوگ اس دنیا کے اندر جتنے کام کرتے تھے کوانٹیٹی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن کوالٹی میں بالکل نمبر 1 تھے.
ایک میڈ ان جاپان ہوتا ہے اور ایک میڈ ان چائنا ہوتا ہے، باقی چیزیں آپ ہوشیار ہیں۔ تو کہا کہ ان کی کوانٹیٹی تو نہیں ہے زیادہ، لیکن کوالٹی میں یہ سب پر فائق ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم وقت ایسا ہوتا تھا کہ جس میں وہ سوتے رہتے تھے، ورنہ وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو صلاۃ اللیل جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، رمضان میں اس کو عشاء کے بعد ادا کر لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام تراویح ہے۔ تراویح اور قیام اللیل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور قیام اللیل یہ قرآن پڑھنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ یہ جو نفل نماز ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ کیوں ہے؟ یہ ان نمازوں میں سے ہے جو امت محمدیہ میں سے بعض پر فرض تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پڑھا کرتے تھے، امت کے لیے 5 نمازیں ہیں، وہ چھٹی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور وہ کون سی نماز تھی؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ جو چھٹی نماز تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، جو 5 نمازیں تو پابندی کے ساتھ اس کی اقامت کا اہتمام کرتے ہی ہیں، ساتھ میں یہ چھٹی نماز بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ امت کے لیے اللہ رب العالمین نے نفل بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ صحابہ میں سے بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا شروع کر چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے آپ تیسری رات کے بعد آپ نکلے ہی نہیں، تیسری رات میں یا چوتھی رات میں آپ نکلے ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا یہ شوق پوری امت کے لیے جنجال بن جائے، اس لیے آپ نے اس کو جماعت نہیں کروائی تیسرے دن یا چوتھے دن۔ تو یہ وہ نماز ہے، اور یہی نماز رمضان کے اندر ہم عشاء کی بعد ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کی نماز کو اس جو قیام اللیل کے برابر ہے، قیام اللیل رات کے آخر میں پڑھی جاتی ہے اور یہ عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی ہم ایسے ادا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ادا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی لمبی قراتیں کرتے تھے کہ پاؤں کے اندر شگاف پڑنے لگتے تھے، پاؤں پھٹنے لگتے تھے، اتنا زیادہ ان کے اندر خون بھر جایا کرتا تھا کھڑے کھڑے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لاٹھیوں کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو کھڑا رکھتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کی ایک ایک عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ڈھنگ سے اللہ رب العالمین ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ڈھنگ سے اور سلیقے سے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جیسے ہمارے جسم کا روزہ ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہمیں اپنی زبان کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت سے، چغلی سے، حرام چیزوں سے اور ہر طرح کے برے کاموں سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ یہاں پر باقی ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے، جن کے گھروں میں بیٹیاں شادی کے انتظار میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے اچھے رشتے ملوا دے۔ ہم میں سے جن کی جو بھی جائز ضروریات ہیں اللہ رب العالمین اگر ان میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے وہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب ضرورتوں کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو ان کے اوپر برداشت کرنا آسان بنا دے، ان بیماریوں کو ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ان کے تکفیر سیئات کا ذریعہ بنا دے اور ان کے اجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو